دوستوں، آج ماہ سفر کی 23 تاریخ جمعرات کے دن اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ خاص عمل پڑھا جاتا ہے۔ 10ویں دانوں پر انگلی رکھتے ہی ایسا معجزہ ہوگا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ایسا خاص وظیفہ ہے جو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے وہ فوراً مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ سفر کا مہینہ اب جدا ہو رہا ہے اور ربیع الاول کی آمد ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہمارے سر پر سوار ہوا جاتا ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کرا سکے، جو لوگ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ سے رزق اور دولت اور شہرت چاہتے ہیں، وہ آج ماہ سفر کی 23 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص دولت کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہتر نہیں بہترین عمل ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، لیکن آج ماہ سفر کی 23 تاریخ جمعرات کے دن یہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ سے ہر حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ جو آج ماہ سفر کی اس خاص تاریخ کو جمعرات کے دن یہ عمل نہیں کرے گا، آج کے دن کو لاپرواہی میں گزار دے گا۔ اللہ والوں، یہ ماہ سفر کے مہینے کو ابھی بھی بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو نحوست والا مہینہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ اور اب تو ویسے بھی آخری موقع ہے، اب تو آخری چند دن باقی ہیں۔ آپ میں سے جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتا ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج ماہ سفر کی 23 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ اگر آپ کو کوئی دکھ ہے، کوئی درد ہے، کوئی غم ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تمام کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ سفر کے مہینے کو اللہ والوں رب کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ مہینہ اتنا خاص مہینہ ہے کہ مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ دور جاہلیت میں اس مہینے کو بلاؤں کا مہینہ کہا جاتا تھا، سفر کے مہینے کو پریشانیوں کا مہینہ کہا جاتا تھا، لیکن یہ مہینہ جب آتا ہے تو پھر 7 بلائیں لے کر نہیں آتا، یہ 7 اپنے رحمت لے کر آتا ہے، کیونکہ ہم جس کے امتی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ جو سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ ہمارے لیے اس مہینے میں زحمت کیوں بنے گا؟ سوچیں، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھ کر اللہ پاک سے جو مانگیں گے، اللہ پاک بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بے برکتی کا سما ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، رزق کی وجہ سے ہر بیٹی شوہر سے ناراض رہتی ہے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے، اور جو وقت آپ موجودہ ہے، جو ابھی انڈیا اور پاکستان کے حالات ہیں اور باقی تمام ممالک کے جو حالات نظر آتے ہیں، اللہ والوں لاکھوں کمانے کے باوجود بھی گزارا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج آپ لوگ اگر اس خاص عمل کو پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی تنخواہوں میں برکت ہونے لگے گی۔ ہمارے پاس پیسہ تو ہے لیکن برکت ہم سے روٹ گئی ہے، رحمت ہمیں نہیں مل رہی۔ آج اگر ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو جائے تو پھر یہ بڑی بڑی جو ہمارے کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، جس طرح شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، یعنی آدھی دنیا سے بھی زیادہ کے آپ حکمران تھے۔ اس وقت بھی
آپ کو بلڈ پریشر، یہ شوگر، یہ ٹینشن کی بیماریاں، ڈپریشن، پتہ نہیں کون کون سی جو ہے وہ بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ اس وقت تو ان بیماریوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ توکل اللہ پہ تھا اور ذرائع پر نہیں تھا۔ آج اگر کسی گھر میں دعوت ہو، ہر بندہ اپنا اپنا موبائل لے کر اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ اپنے بچپنوں پہ نظر ثانی کریں، جب ہم لوگ دعوت میں جاتے تھے تو ہر بندہ آپس میں بات کرتا تھا، خیر خیریت پوچھتا تھا۔ اب تو وہ حالات ہیں کہ اگر انتقال والے گھر میں بھی جائیں تو لوگ اپنے اپنے موبائلوں پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ الامان الحفیظ والی بات ہے۔ اللہ پاک اس شیطانی شر سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کا بہترین انداز اختیار کرنے کی، استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، جن گھروں میں لڑکیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آج اس خاص عمل کو پڑھیں، اس خاص عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، جو لوگ پریشان حال ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، آج اس عمل کو کریں۔ اس مشکل وقت میں اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیبی مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ہی آپ کی غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سفر کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا مہینہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس عمل کو کریں۔ آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ کر تو دیکھ، تو کسی بندے سے نہیں، تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جو ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، تو مانگ کر تو دیکھ، میں رزق کے 300 دروازے کھولوں گا۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ایک دکان چلتی ہو تو اللہ گھر کے تمام کام کو چلاتا ہے، تمام کام ہوتے رہتے ہیں، تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اگر 300 دکانیں کھل جائیں گی اور 300 دکانوں سے رزق اور دولت کی چھم چھم بارش ہو جائے گی تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کے بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی نسلوں تک رزق اور دولت اکٹھا ہو جائے گا، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جہاں آپ لوگ یہ یا رزاقو پڑھا جاتا ہے، یا رزاقو کا مطلب ہے دینے والی ذات، رزق دینے والی ذات۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یا رزاقو کو آج آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ دونوں اللہ کریم کے صفاتی نام ہیں، لیکن جس گھر میں یا رزاقو اور اللہ الصمد کو پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں، ابھی بھی موقع ہے۔ آج ماہ سفر کی 23 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل کر لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اس عمل کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ اب میں وظیفے کا مکمل طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے
تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے اور حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے من پسند، قرض سے خلاصی چاہتا ہے۔ جو بھی چاہیے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی وہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ تو ویسے ہی راضی ہے، اللہ تو ویسے ہی رازق ہے، اللہ تو ویسے ہی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، یا اللہ رب العزت کے دربار میں بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی دعا ضرور قبول و منظور ہوگی، تقدیر کے بند تالے ضرور کھل جائیں گے۔ یا رزاقو کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے ذرا طریقہ کار بھی ملاحظہ کریں۔ یا رزاقو کو پڑھتے دوران اگر کوئی بھکاری ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی سڑک پر مانگنے والا فقیر ہے، اگر وہ آج یا رزاقو کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اللہ دولت کے خزانوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، اللہ گھر کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے، اللہ رب العزت گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرماتے ہیں۔ آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا؟ 11 بار یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، اللہ گھر کے حالات کو بہتر بنا دیں گے، گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، بند کاروبار چل پڑے گا، اللہ رب العزت آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ آج جو شخص، جو نوجوان ہے، بے روزگار بیٹھا ہے، آج جس بندے کا کاروبار بند ہو چکا ہے، وہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھ کے دیکھے۔ یا رزاقو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر دیکھے، اللہ سے جتنا مانگے گا اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ آج کا دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ یا رزاقو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا عمل ہے۔ یا رزاقو سے اللہ کریم آپ کو دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ اور اللہ الصمد یہ قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص ایک ہے، قرآنی سورت، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ الصمد یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے،
بے حد محنت و مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1000 یا 2000 یا 3000 کماتا ہے۔ ایک شخص جو گھر سے وائٹ کاٹن کا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں 1 سے 2 گھنٹے بیٹھتا ہے، پھر باہر گھر میں چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ جسے دیتا ہے بغیر محنت کے دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اللہ دیتا ہے تو بغیر محنت بھی لاکھوں دیتا ہے۔ ایک مزدور سارا دن محنت و مشقت کے باوجود 1000 2000 یا 3000 کماتا ہے، اور دوسرا بندہ جس پر اللہ کی بے نیازی ہے، اللہ جس پر کرم فرماتا ہے، وہ بڑی سی گاڑی میں آتا ہے، بغیر محنت کے لاکھوں کماتا ہے، محنت کروا کے کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا رزاقو پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ میرا رب دولت کے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ میرا رب آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ غیب سے انشاءاللہ ہر پریشانیاں مشکلات کا خاتمہ فرما دے گا۔ اللہ الصمد کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں، بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، میاں بیوی بہت زیادہ آپس میں جو ہے ان کی ناچاکی ہو گئی ہے، محبت کی کمی ہے۔ آج اللہ الصمد کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز نیت کر کے پڑھیں، تڑپنے والی محبت عطا ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ لوگ جس چیز کا گمان کریں گے اللہ رب العزت اس چیز سے آپ کو ملا دے گا۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ اولاد کی نیت سے پڑھو گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو نرینہ اولاد سے اللہ پاک مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے تو اللہ الصمد کو پڑھیں، نیت کر کے پڑھیں، اللہ پاک غیب سے رزق اور دولت کا انتظام فرمائے گا۔ اگر کوئی بیمار بیٹا ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، تو اللہ الصمد کو پڑھے، انشاءاللہ العزیز تمام بیماریوں سے شفا ہو جائے گی۔ اگر کوئی جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ الصمد پڑھے۔ اگر کوئی بیٹی پریشان ہے رشتوں کی وجہ سے، رشتہ ہوتا نہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتوں کی بندشیں ہیں، نجات کے لیے، بہتر رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے اللہ الصمد پڑھیں۔ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ خود چل کر انشاءاللہ رشتہ ان کے گھر پہ ایک دستک دے گا۔ اللہ الصمد کے بہت سارے کمالات ہیں، بہت سے معجزات ہیں۔ صرف اور صرف 11 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد اس کو بھی آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ الصمد پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے، اللہ پاک کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اس آیت اس سورت کو پڑھنے والا اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کون سی سورت ہے؟ یہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ کس طریقے سے پڑھی جائے گی ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے بائیں یعنی کہ سیدھے کندھے پر نظر مارنی ہے، اور آپ لوگوں نے تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 10ویں بار جب سورۃ الاخلاص آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہوگی۔
آپ کے ہر معاملات میں بہتری آنے لگے گی۔ بس آپ نے اپنے بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے، اور نظر مارتے ہوئے آپ لوگ اپنے کرامت کاتبین کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اس کی روحانیت کا اندازہ ہوگا۔ ایک بار ذرا سورۃ الاخلاص کے ترجمے کو بھی سماعت کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اللہ والوں، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہے قل هو اللہ احد۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور سورۃ الاخلاص کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے، آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ آج کا چوتھا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، الحمدللہ ہر کسی کو یہ سورت زبانی یاد ہے۔ آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، بس ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کو 7 زمینوں اور آسمانوں کا رزق مل جائے گا۔ آپ لوگ جس چیز کی حاجت کریں گے وہ آپ کے معاملات ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک عطا کر کے نہیں تھکے گا۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ اللہ پاک کے خزانے آپ کی دعاؤں سے ختم ہونے والے نہیں۔ آج کھل ڈل کے مانگنا، آج شرمانا مت، تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہوگی۔ آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا۔ آج جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، جو تجھ سے دعا مانگتا ہے میرے مولا، ہماری تمام نیک اور جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے میرے مولا۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے میرے مولا۔ جو مانگا میرے مولا عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما میرے مولا۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما میرے مولا۔ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما میرے مولا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما میرے مولا۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے میرے مولا۔ ہم تمام مسلمانوں کی مدد فرما، امت محمدی کے لیے رحم و کرم جاری فرما دے، ہم پر رحمت کی بارش عطا فرما، ہمارے لیے میرے مولا حلال ذرائع عطا فرما دے میرے مولا۔ جو والدین پریشان ہیں، ان کے بچے ان کی عزت نہیں کرتے، ان کے بچے ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں میرے مولا، ان بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما، اپنے والدین کی حق میں ان کو بہتر کر دے میرے مولا۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، بہترین مدد فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔